الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفاء الراشدين المهديين وعلى جميع الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. یہ سورہ حاقہ مکی سورتوں میں سے ہے اور اس میں بھی ان اہم اہداف، مقاصد اور باتوں پر توجہ مرکوز ہے جو اللہ رب العزت کی وحدانیت اور شرک اور مشرکین کی تردید موجود ہے، اور براہ راست آخرت کی طرف انسانیت کا توجہ مبذول کرایا جا رہا ہے کہ دراصل اس دنیاوی گنجلک زندگی کے چند لمحات اگر ان کی صحیح معنوں میں ترتیب نہ بنائی جائے تو مقاصد فوت ہوں گے، اور ان لمحات کا مقصد آخرت کی آبادی اور آخرت کی سعادتوں کے حصول ہے، اور وہ اس وقت حاصل ہوں گی جب یہاں اللہ کی وحدانیت اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ایمان و عمل ہو۔ الحاقہ، حاقہ قیامت کا ایک نام ہے، اور معنی اس کا یہ ہے کہ ثابت ہو کر رہنے والی حقیقت۔ یہ لوگ تو شک میں ہیں، پتہ نہیں قیامت ہوگی، کب ہوگی، ہو یا نہ ہو، کیا نہ، یہ تو ہو کر رہے گی، اور جب ہو کر رہے گی اس وقت جب آپ کوئی متبادل رستہ نہیں دیکھ سکیں گے تو آپ مانیں یا نہ مانیں کیا فرق پڑے گا؟ ابھی جو ماننا آپ کی بھلا اور انکار آپ کی تباہی ہے، تو ابھی سے اپنا قبلہ درست کرو، ابھی سے اپنا رویہ درست کرو۔ الحاقہ، قیامت، ما الحاقہ، تو کیا ہے قیامت؟ وما ادراک ما الحاقہ، قیامت کے بارے میں آپ کو علم کیا ہے اور کیا جانتے ہیں آپ کی معلومات کتنی اور کیسی ہیں؟ قیامت کے اپنے جزئیات سے متعلق وقائع اور حقائق تو شاید مجموعی طور پر انسان کے علم میں نہ آ سکے۔ انسان کی تیاری اس حد تک ہونی چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو اللہ رب العزت کی بندگی کا تابع بنا دے، اور آخرت کی جو رستے اور منزل، رستوں کے انتخاب میں وہ ان رستوں کا انتخاب کرے جو اسے سعادت کی منزل تک پہنچا دیتی ہیں، اور وہ ہے اللہ کی بندگی،
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے دائرے میں، قرآن اور احادیث رسول کی روشنی میں۔ دراصل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل قرآن کریم کی تشریح و تعبیر ہے۔ تو اس میں اب فرماتے ہیں کہ جس قوم سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہے، جس زمانے سے آپ کا واسطہ ہے، ان میں بھی گزشتہ اقوام جیسی کچھ برائیاں ہیں، یہ بھی مشرک ہیں، کفر کا ارتکاب کرنے والے لوگ ہیں، قیامت کے منکر ہیں۔ فرمایا کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، یہ دو قومیں بڑی مشہور قومیں تھیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ ثمود اور عاد کے لوگوں نے انہوں نے قیامت کا انکار کیا۔ قیامت کا انکار جب کیا تو ان کے پاس پھر کوئی حلال حرام کی تمیز باقی نہیں رہی، کوئی جائز ناجائز، کوئی حق و باطل کی جو لکیر تھی وہ بھی مٹ گئی، جو ان کی مرضی تھی وہی جائز اور ناجائز کے تعین کر لیتے تھے۔ اب قیامت کے انکار کی وجہ سے جو برے اعمال کا انہوں نے ارتکاب کیا اور اللہ کی نافرمانی میں حد سے جب چلے گئے تو آ گئی وہ حقیقت جس کے وہ منکر تھے۔ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، تو پھر قوم سمود کو ہلاک و تباہ کر دیا گیا کچھ خوفناک قسم کی آوازوں کے ذریعے، دھماکوں جیسی آوازیں تھیں۔ ان آوازوں کی شدت اور رعب اور سختی سے ان کے دل اور دماغ پھٹ جاتے تھے اور یہ مر جاتے تھے۔ سمود کا یہ حشر۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور قوم عاد پر ایک تیز اور تند یخ بستہ ہوا مسلط کیا گیا، تیز قسم کی طوفانی ہوا، اور ایک تو ہوا کی شدت اور دوسری ہوا میں انتہائی ٹھنڈک، شدید سردی، کہ جس کے ذریعے سے ان لوگوں کا بیڑا غرق۔ اب پھر ہو گیا کیا اس ہوا کے ان پر مسلط ہونے کے بعد؟ سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، یہ طوفانی ہوائیں ان پر مسلط ہو گئی 7 راتیں اور 8 دن، جو مسلسل ان لوگوں کو تباہ کرتی رہی، ان کو ختم کرتی رہی، اور ایسے ان کی حالت ہو گئی فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ، آپ وہاں اگر جاتے تو آپ کو سارے لوگ گرے پڑے مل جاتے تھے، اور وہ بھی لمبے چوڑے قداور جسیم و لحیم لوگ تھے، كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، ان کی حالت ایسی تھی جسے بہت بلند قسم کے کھجور کی جو درخت ہے وہ اپنی جڑ سے اکڑ کر زمین پر گر گئی ہو۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، اب جا کر دیکھ لیں کیا ان قوموں میں سے کوئی قوم، ان کی کوئی طاقت، ان کی کوئی حیثیت باقی رہ گئی؟ آپ ان میں سے کوئی باقی رہ جانے والی، کوئی گواہی دینے والی، حالت بیان کرنے والے، قصہ بیان کرنے والا کوئی رہ گئے؟ کچھ بھی نہیں بچا، سب کے سب تہس نہس ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ قوم اگر اس نہج پر جانے کی کوشش کر لیتی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع نہیں کرتی تو اس قوم کو اس عاقبت سے دوچار ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ اس سے بہتر ہے کہ اس قوم کے لوگ ہوش کے ناخن لیں اور تباہی کو خیر بات کہیں اور نجات کی طرف آ جائیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں مانیں۔ ان معروضات پر آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور یہ لمحات ہماری دنیا اور آخرت کی خیر کے سبب بن جائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔